سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے کہ وہ کفار رہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور کل انسانوں کی لعنت ہے۔ اور آیت نمبر 162 میں فرمایا کہ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے ذرا بھر بھی عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ ان آیات کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے کے بارے میں زیادہ جمہور کی رائے اسی طرف ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے وہی کافر مراد ہے کہ جو کہ ابدی کافر تھا، یعنی کہ کفر کی حالت میں ہی اس کو موت آ گئی، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں جو شدت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی اور کل مخلوق کی جو ہے وہ لعنت رہے گی، تو یہ یقیناً کافر ہی ہو سکتا ہے۔ مومن کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور کل مخلوق کی لعنت نہیں رہتی ہے۔ اور پھر جیسے کہ آیت نمبر 162 میں کہا گیا کہ وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، تو ظاہری بات ہے ہمیشہ میں تو مسلمان جہنم میں نہیں رہے گا، تو لہٰذا یہ کافر ہیں۔ اور یہاں پہ کافر کے لیے اتنی شدت کے الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں کہ یہاں پہ کفر و لفظ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کفر کو اپنے اندر چھپا لینا اور بیج کا زمین کے اندر چھپا لینا، تو ان لوگوں نے جاننے کے باوجود بھی، پہچاننے کے باوجود بھی اپنے اندر کفر کو چھپایا۔ وہ ہم کفار کہا، یہ کفار جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، پھر ساری زندگی وہ اپنے اس کفر کے اوپر ڈٹے بھی رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اس کی زندگی میں بہت ساری مہلتیں دیتے ہیں اور بہت ساری نشانیاں اور آیات دکھاتے ہیں جس سے وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ آیات آفاقی بھی تھیں، آیات انفسی بھی تھیں، آیات قرآنی بھی تھیں، اور پھر 29ویں پارے میں کہا کہ تمہارے پاس نذیر بھی آتے رہتے ہیں۔ یہ روزانہ اللہ پاک کی طرف سے بہت سارے ریمائنڈر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، چاہے وہ موت کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، آس پاس کے حادثات کی صورت میں، آفاقی آفات کی صورت میں، کسی بھی صورت میں انسان کی طرف بہت سارے ریمائنڈر آتے ہیں۔ پھر ایون یہ کہ اچھی باتوں کی صورت میں، اصلاح کی صورت میں، اچھے انسانوں کی صورت میں، اور آج کے دور میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر برائی کی طرف ایکسیس بہت زیادہ ہے تو اچھائی کی طرف بھی ایکسیس بہت زیادہ ہے۔ پہلے آپ اتنی کتابیں نہیں پڑھ سکتے تھے، اتنے علماء کرام کو نہیں سن سکتے تھے، اتنی آپ ریسرچز نہیں کر سکتے تھے، تو اب تو حق تک پہنچنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے۔ اتنے مواقع ملنے کے باوجود بھی اگر ایک انسان اتنی شدت کے ساتھ ساری زندگی جو ہے وہ کفر پہ گزار دیتا ہے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس کے اوپر سزا بھی اتنی شدت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ دوسری جماعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم آیت مبارکہ کی ترتیب دیکھتے ہیں تو پیچھے اللہ پاک کی جو ناراضگی ہمیں نظر آ رہی تھی وہاں پہ بھی اللہ پاک نے لعنت کا تذکرہ فرمایا تھا، تو دراصل وہ قرآن کے چھپانے پر تھا۔ یہاں پہ بھی یہی جرم بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ قرآن چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کو چھپاتے ہیں، یہ عمل چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل انسان کو بعض اوقات کفر تک لے جاتا ہے، لہٰذا وہ ایک کفری عمل میں تھا اور وہ اپنے آپ کو بے شک مسلمان کہتا رہے، لیکن اس عمل نے اس کو کافر بنا دیا تھا، لہٰذا وہ بھی اسی سزا کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لعنت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور جو آیت مبارکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ عذاب جو ہے اس کے اوپر سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، تو انسان کے لیے میدان حشر میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو عذاب سے بچا لیں گی یا اس کے لیے عذاب کو ہلکا کرنے کا سبب بنیں گی، تو وہ ظاہری بات ہے اللہ کا تعلق، نبی کی شفاعت، قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جب اس نے اپنی زندگی میں اس کتاب کے ساتھ تعلق بنایا ہی نہیں، الٹا جاننے کے بعد اس کو چھپایا ہے، تو پھر آج اس کو کون سی شفاعت ملے گی اور کون اس کے آگے لیے اللہ پاک سے جدل کرے گا اور کون اس کے لیے عذاب ہلکا کرنے کا سبب بنے گا؟ تو وہ اکثر وہ آیا جن میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی اور ان کے لیے عذاب میں ہلکا پن نہیں ہوگا، تو اللہ پاک نے جو ذرائع دیے تھے دنیا میں کہ جن کے ذریعے انسان اس دن جو ہے اپنے آپ کو معاف کروا سکتا ہے، ان کی شفاعت لے سکتا ہے، تو وہ نبی کا تعلق ہے، وہ قرآن کا تعلق ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں نہ نبی سے تعلق بنایا نہ قرآن سے تعلق بنایا، تو پھر آج میدان حشر میں کیسے عذاب ہلکے ہوں گے، کیسے معافیاں ملیں گی؟ لہٰذا وہ اس سارے منظر کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ دراصل میں یہ قرآن کے مجرم تھے، اس لیے اللہ پاک نے اتنا شدید فرمایا کہ وہ شدید کفر میں مرے ہیں، اس لیے ان کے اوپر سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ پھر جمہور کی جماعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ جس شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کبھی معافی نہیں ملے گی، کبھی عذاب ہلکا نہیں ہوگا، تو مسلمان اپنی زندگی میں اگر بڑے سے بڑا جرم بھی کر لیتا ہے، اگرچہ وہ یہ جرم بھی کر لیتا ہے کہ قرآن چھپانا ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے بہرحال اگر وہ اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس آیت کے زمرے میں نہیں آتا۔ جبکہ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کفر کرتا ہے تو
تو وہ اس کا کفر اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ خود کافر ہوا اور وہ خود کفر کی حالت میں مر گیا، تو یہ ایک چھوٹا نقصان ہے، یہ ایک انسان کا نقصان ہے۔ لیکن وہ انسان جو کہ قرآن کو چھپاتا ہے، جو کہ اصل علم کو چھپاتا ہے، تو وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتا ہے، وہ ہزاروں لاکھوں کا نقصان کرتا ہے۔ وہ صرف اپنا کفر لے کے دنیا سے نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ ہزاروں لوگوں کو کفر میں مرنے کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے، لہٰذا اس کا جرم زیادہ بڑا ہے۔ تو ایک انسان جو کہ اپنے ذاتی کفر کے ساتھ مرتا ہے، یہ شدت اس کے لیے بیان نہیں ہو رہی، بلکہ وہ انسان جو کہ ہزاروں لوگوں کے کفر کا سبب بنتا ہے، یہ اس کے جرم کی جو ہے وہ شدت بیان کی جا رہی ہے۔ واللہ عالم، حقیقت اللہ پاک کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے کہی ہے۔ اگر تو یہ حقیقی کافر کے بارے میں بات ہے تو وہ بھی بہت بڑا بد نصیب ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ عمل جو ہے ہم جیسے لوگوں سے ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کو چھپا رہے ہیں، تو بڑی اہم بات جہاں پہ بعض علماء کرام یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں بیٹھ کے اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ جرم انہی مخلوقات سے ہمیں جو ہے وہ لعنت دلا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مارکہ کا حقیقی معنی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ لیکن پچھلی آیت مارکہ کو پڑھ کے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علم کو چھپاتے ہیں، کتاب کو چھپاتے ہیں، اور ان کا یہ عمل ہزاروں لوگوں کو نقصان دے رہا ہے، تو وہاں پہ تو اللہ پاک نے فرما دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی وہ بندہ دور ہے، اور تمام مخلوقات کی لعنت وہ لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آیت نمبر 160 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں جو ایک بہت خوبصورت بات بیان کی گئی کہ یہاں پہ الہون جو ہے یہ مصدر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مصدر کے اندر بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے، کیونکہ عربی میں جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں وہ مصدر سے ہی آگے بنتے ہیں۔ تو جب کسی بات کو مصدر میں بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ وسعت اور گہرائی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ جب الہون کا لفظ بیان کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ ایک سوچ ہے، وہ ایک عقیدہ ہے، وہ ایک نظریہ ہے، اور اس کے اندر بہت وسعت اور بہت گہرائی ہے۔ ہم جب اپنے کلمے کو دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو اس میں کوئی حق، کوئی فرائض، کوئی عبادت، کوئی معاملات نہیں بیان کیے گئے، اس میں جس ایک سوچ دی جاتی ہے، اس میں جس ایک نظریہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا معبود جو ہے وہ ایک لازوال ہستی ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اکثر قرآن پاک میں جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو اس واحد کو اتنا تاکید کے ساتھ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں جتنا بھی شرک موجود ہے وہ سب کسی ایک خدا کو تو مانتے تھے کہ وہ ایک بہت بڑا بگ گاڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سارے خدا اور بھی بنائے ہوئے تھے۔ لہٰذا ایک مہادیوتا ہوتا ہے، ایک بگ گاڈ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور بھی خدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض بستیوں کے 50 ہزار تک جو ہے وہ خدا بیان کیے گئے ہیں، اور ایون یہ کہ ان کا ہر سال کا بھی ایک خدا ہوتا تھا، یعنی کہ ان کے خداؤں کی بھی عمریں ہوتی تھیں کہ یہ 1 سال کا، یہ 2 سال کا، یہ 10 سال کا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر ایک معاملے کا الگ خدا ہوتا تھا، دن کا الگ ہے، رات کا الگ ہے، خوشی کا الگ ہے، دکھ کا الگ ہے، رزق دینے والا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے۔ اسی طریقے سے ہر معاملے میں انہوں نے اتنی تقسیمات کی ہوئی تھیں کہ ہزاروں ہزاروں ان لوگوں کے خدا ہوا کرتے تھے۔ تو اس کی جو وہ شرک ان کے اندر پایا جاتا تھا، اس کی جو نفی جو ہے وہ ان الفاظ میں کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہے۔ اور یہ بات مشرکین کو بہت حیران کن لگتی تھی کہ بھائی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھائی معبود صرف ایک ہو سکتا ہے، خدا صرف ایک ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ معاملہ تھا کہ ٹھیک ہے ایک بڑا خدا ہوتا ہے، لیکن ساری دنیا وہ اکیلا نہیں چلا سکتا، اس کو بہت سارے خداؤں کی سپورٹ چاہیے ہوئی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس لیے یہ ان کے عقیدے کے اوپر ایک ضرب ہے کہ تمہارا معبود تو صرف ایک معبود ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ رحمان الرحیم ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں آیات کے اندر جو ایک بیلنس نظر آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ پاک اپنے غصے، اپنی ناراضگی، اپنی جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اس کے فوراً بعد اللہ پاک اپنی رحمت کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں، کیونکہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا بہت غصہ تھا، لعنتوں کی بات تھی، ہمیشہ کی جہنم کی بات تھی، تو یہاں پہ اللہ پاک نے اپنا تعارف جو ہے وہ رحمان الرحیم سے کروا کے ایک بیلنس جو ہے وہ قائم کر دیا ہے۔ اور اگر آیات کے اوپر غور کیا جائے تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس وجہ سے تھی کہ قرآن کو چھپانے کی وجہ سے، صحیح علم کو چھپانے کی وجہ سے لوگ اسی الہ کے تصور سے محروم ہو جاتے ہیں، اپنے اصل معبود سے جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور ہزاروں خداؤں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، تو وہ غصہ اس وجہ سے تھا۔ اور یہاں پہ جو اللہ پاک نے رحمان الرحیم فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان کے سچے رب کا تعارف مل جاتا ہے اور صحیح معبود کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ ہستی انتہائی مہربان اور انتہائی رحم کرنے والی ہے۔